سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 78 سورہ مائدہ کا 11واں رکوع اور چھٹے پارے کا آخری رکوع۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں، علی لسان داود و عیسی بن مریم، داود اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم نے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر لعنت کی جنہوں نے کفر اختیار کیا۔ جیسے کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ دریا سمندر کے کنارے تھا اور انہیں ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس بستی کا نام ایلا تھا، تو وہاں کے رہنے والوں نے حد سے تجاوز کیا اور ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک ناجائز ہیلا نکالا اور اس حکم کی مخالفت کی۔ اس طرح ہیلا نکالا کہ انہوں نے سمندر کے کنارے نہریں کھودیں اور آگے جا کر بڑے بڑے گڑھے کھود دیے۔ ہفتے کے دن ان نہروں کا منہ کھول دیتے تو پانی ان نہروں کے ذریعے بڑے بڑے تالابوں میں جمع ہو جاتا اور پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی۔ پھر ان نہروں کا منہ بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں واپس نہ جا سکیں، اور پھر اتوار کے دن ان گڑھوں سے مچھلیوں کو نکال لیتے۔ جب سمجھایا جاتا تو کہتے کہ ہم تو اتوار کو شکار کرتے ہیں۔ تو انہیں بتایا گیا کہ مچھلیوں کو گڑھے میں قید کر لینا یہ بھی شکار ہی ہے، لیکن انہوں نے مخالفت کی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی، اور حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت کی اور ان کے حق میں بد دعا فرمائی، تو وہ بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیے گئے۔ اور اسی طرح اصحاب مائدہ، یعنی جن پر دسترخوان اترا اور انہوں نے اس دسترخوان سے نعمتیں کھانے کے باوجود بھی کفر کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا کی تو وہ خنزیر اور بندر ہو گئے، اور ان کی تعداد 5000 تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہود اپنے آبا پر فخر کیا کرتے تھے اور کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں۔ اس آیت میں انہیں بتایا گیا کہ ان انبیاء علیہ السلام نے ان پر لعنت کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت کی ہے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پہ لعنت کی کہ جنہوں نے حق سے اعراض کیا اور کفر اختیار کیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی اور فرمایا کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں تو تم ایمان لانا، اور جو ایمان نہیں لائے گا اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لعنت فرمائی۔ لعنت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ایسا شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ لعنت کیے گئے داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لعنت بدلہ ہے ان کی نافرمانی کا اور سرکشی کا۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، جو بری بات کرتے آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے۔ لعنت کا ایک سبب یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو بری بات سے وہ نہ روکتے تھے۔
لبئس ما کانوا یفعلون، ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی تباہی کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے گناہ کیے، اور جو گناہ کرتے تھے ان کو یہ روکتے نہیں تھے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ خود گناہوں سے بچیں اور جو گناہ کر رہے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ کم از کم انسان نرمی کے ساتھ زبان سے تو کہہ سکتا ہے کہ یہ کام شرعی طور پر حرام ہے، گناہ ہے، آپ نہ کریں۔ پھر وہ نہ مانے تو اس کے نصیب ہے، لیکن کہنے کی ہمت تو کریں۔ آیت سے ثابت ہوا کہ برائی سے لوگوں کو روکنا واجب ہے اور برائی سے منع نہ کرنا سخت گناہ ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے شروع میں تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کے اس گناہ کا اور ظلم کا اور زیادتی کا یہ نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت اتاری۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ پہلے جو نیک لوگ تھے، مذہبی لوگ تھے، انہوں نے لوگوں کو برائیوں سے روکا، روکنے کے باوجود لوگ باز نہ آئے، کہنا ہی چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں حدیث کے الفاظ کیا ہیں۔ جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے اول تو انہیں منع کیا، جب وہ باز نہ آئے تو پھر وہ علماء بھی ان سے مل گئے، کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آج دیکھیں جب مسلمانوں کا یہ حال ہوا، شام میں تباہی ہے، عراق میں تباہی ہے، بلکہ دنیا کے کئی ملکوں میں مسلمان اس وقت سخت پریشانیوں میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط کام کر رہا ہے اس کو غلط کام سے روکنے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، ان میں تم بہت ساروں کو دیکھو گے کہ کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی یہ کہ اللہ کا ان پر غضب ہوا۔ وفی العذاب هم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافروں سے دوستی اور محبت کے تعلقات رکھنا حرام ہے اور اللہ تعالی کے غضب کا سبب ہے۔ کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، مشرک، بت پرست، مجوسی، قادیانی، بدعقیدہ، بد مذہب، جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں، ان سے دوستی رکھنا اور محبت کے تعلقات رکھنا منع ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ حرام کا مرتکب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا یہ سبب ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ اور ان نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور اس پر جو ان کی طرف اترا، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو کافروں سے دوستی نہ کرتے۔ کتنا واضح حکم ہے کہ اگر سچے دل سے کوئی اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لے آئے تو وہ کافروں سے دوستی نہیں کر سکتا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کافروں، مشرکوں کے ساتھ دوستی اور محبت کے تعلقات رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب ان باتوں کے باوجود اگر کوئی کہے کہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، یہ دقیانوسی باتیں ہیں، یہ بڑی تشدد کی باتیں ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے، اور قرآن کے حکم کے متعلق اس طرح کی باتیں کرنا یہ انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔
وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، مگر ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور تم مسلمانوں کا سب سے بڑھ کر دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے۔ آج بھی ہندو، مجوسی، مشرک اور یہودی مسلمانوں کے شدید دشمن ہے، اور اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ مشرکین مکہ اور یہودی مسلمانوں کے سب سے بڑھ کر دشمن تھے۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ غرور نہیں کرتے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے سچے دل سے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین پر رہے، انہوں نے شرک نہیں کیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت معلوم ہونے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وہ ایمان لے آئے۔ اس آیت میں ان کی تعریف کی گئی۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دیں تو صحابہ کرام میں سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مکہ شریف سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ 11 مرد 4 عورتیں۔ ان مہاجرین کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی زوجہ طاہرہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت رقیہ جو حضور کی شہزادی ہیں، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ حضرت زبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو حذیفہ اور ان کی زوجہ حضرت سہلہ بنت سہیل، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو سلمہ اور ان کی زوجہ حضرت ام سلمہ بنت امیہ۔ یہ حضرت ام سلمہ وہ ہیں جو حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد عدت گزارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم شریف میں داخل ہوئیں، یعنی ام المومنین بن گئیں۔ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت عامر بن ربیعہ اور ان کی زوجہ حضرت لیلہ، حضرت حاتب بن عمرو، حضرت سہیل بن بیضاء رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ حضرات ہیں جن کی تعداد ٹوٹل 15 ہے، 11 مرد اور 4 عورتیں۔ یہ حضرات اعلان نبوت کے 5ویں سال ماہ رجب میں سمندر کا سفر کر کے حبشہ پہنچے۔ اس ہجرت کو ہجرت اولا کہتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی ہیں وہ گئے، پھر اور مسلمان روانہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ مہاجرین کی تعداد بچوں اور عورتوں کے علاوہ 82 مردوں تک پہنچ گئی، یعنی حبشہ میں 82 مرد مہاجرین پہنچ گئے، اس کے علاوہ عورتیں اور بچے تھے۔ جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے ایک جماعت تحفہ طائف دے کر وہاں کے بادشاہ کی طرف یعنی نجاشی کی طرف بھیجی۔ روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ سے ملنے سے پہلے بادشاہ کے مشیروں کو، وزراء کو خوب تحفہ طائف دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جب ہم بادشاہ کے دربار میں بات کریں تو تم بھی ہماری تائید کرنا۔
پھر جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے، بیوقوف بنا ڈالا ہے۔ ان پر ایمان لانے والوں کا ایک گروہ آپ کے ملک میں آیا ہے، وہ یہاں بھی فساد پھیلائے گا اور آپ کے لوگوں کو باغی بنا دے گا۔ ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہماری قوم آپ سے درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجیے اور ان کی بات نہ سنیں، ہماری بات پر بھروسہ کریں۔ وزراء نے اور مشیروں نے ان کی تائید کی۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تمہاری بات سنی ہے، میں ان کی بھی سنوں گا۔ پھر نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو طلب کیا۔ مسلمانوں سے جب گفتگو ہوئی، جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابات دیے اور اسلام کے متعلق باتیں بتائیں تو وہ بادشاہ بڑا متاثر ہوا۔ کفار قریش نے مشیروں کو یہ کہا کہ بادشاہ سے کہیں کہ یہ پوچھے کہ تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ کفار قریش کا یہ خیال تھا کہ جب مسلمان اپنا عقیدہ بتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا الہ معبود نہیں مانتے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، تو بادشاہ کو غصہ آ جائے گا۔ لیکن کفار قریش کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ بادشاہ عیسائی ضرور تھا، لیکن یہ ان عیسائیوں میں سے تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے تھے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے تھے، اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، نبی اور رسول مانتے تھے۔ تو کفار قریش کو یہ بات معلوم نہیں تھی، تو انہوں نے جب یہ سوال کرنے کے لیے کہا تو نجاشی بادشاہ نے سوال کیا کہ بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا اور فرمایا کہ ہم سچ کہیں گے اور ہمارا جو عقیدہ ہے وہی بیان کریں گے۔ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اللہ کے کلیمے ہیں۔ اللہ نے انہیں معجزات عطا فرمائے، مردوں کو وہ زندہ فرماتے، مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے، آنکھیں دیتے، برس کے مریضوں کو شفا دیتے، دیگر معجزات کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ یہ سب کام وہ اللہ کے اذن سے فرماتے، وہ الہ خدا معبود نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت مریم کنواری پاک ہیں۔ یہ سن کر نجاشی نے زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر کہا، اللہ کی قسم، تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلام میں اتنا بھی نہیں بڑھایا جتنا یہ لکڑی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کے بالکل مطابق ہے۔ یہ دیکھ کر مشرکین مکہ کے چہرے اتر گئے۔ پھر نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن شریف سننے کی خواہش کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم تلاوت کی۔ اس وقت دربار میں عیسائی عالم درویش موجود تھے۔ قرآن مجید فقان حمید سن کر وہ بے اختیار رونے لگے۔ پہلے وہ بہت ساری کتابیں لے کر آئے تھے کہ ہم ان کتابوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس نبی کا ذکر ہے یہ وہ نبی نہیں، لیکن جب قرآن پاک سنا تو اتنا روئے کہ وہ کتابیں بھیگ گئیں، اور نجاشی اور عیسائی علماء اور درویش ایمان لے آئے۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا، تمہارے لیے میری حکومت میں، میرے ملک میں کوئی خطرہ نہیں، عزت کے ساتھ رہو، آرام سے رہو۔ مشرکین مکہ ناکام واپس آ گئے۔ مسلمان حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہت عزت اور آسائش کے ساتھ رہے۔
فضل الہی سے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دولت ایمان کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے علاوہ اور بھی شرف حاصل ہوئے جو ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں، کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں، یہ اس وقت ایمان لائی تھیں جب حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ اور ان کے خاندان کے دیگر افراد ایمان نہیں لائے تھے، تو انہوں نے بھی ہجرت کی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ وہ حبشہ گئیں۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کا جو شوہر تھا یہ عیسائیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے شراب کا عادی ہو گیا، اور پھر عیسائی بن گیا، مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اسی حال میں مر گیا۔ حضرت ام حبیبہ بیوہ ہو گئیں اور حبشہ میں تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت نجاشی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نکاح کا وکیل بنایا۔ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کا خطبہ دیا، نکاح پڑھایا، اور 4000 درہم مہر مقرر کیا اور خود مہر ادا کیا۔ یہ سعادت حضرت نجاشی کو حاصل ہوئی۔ دوسری یہ کہ جب حضرت نجاشی کا انتقال ہوا تو مدینہ شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ چلو تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے حبشہ میں، اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ پھر مسجد نبوی شریف سے باہر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نجاشی کی زمین حضور کے سامنے پیش کی گئی، ان کا جنازہ پیش کیا گیا، اور حضور اس جنازے کو دیکھ رہے تھے اور نماز جنازہ ادا فرما رہے تھے۔ تو یہ غائبانہ نماز جنازہ نہ تھی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حضرت نجاشی کا جنازہ موجود تھا، کیونکہ شرعی طور پر غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے اور صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ ادا نہیں ہوتی۔ الحمدللہ 6 پارہ مکمل ہوا، اور آخر میں فرمایا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، یہ عالم درویش غرور نہیں کرتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم اور غرور نہ کرنا، تکبر نہ کرنا بہت کام آنے والی چیزیں ہیں۔ جو آدمی علم رکھے اور غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، عاجزی رکھے، تو ان کی بدولت ہدایت بھی نصیب ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 6 پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے۔ 7ویں پارے کا آغاز ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا، یعنی قرآن مجید فرقان حمید جب وہ سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو ان کی آنکھیں دیکھو، تفید من الدمع، کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، مما عرفوا من الحق، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ یہ ان کے دل کی رقت کا بیان ہے کہ قرآن کریم کے دل میں اثر کرنے والے مضامین سن کر رو پڑتے ہیں۔ چنانچہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کی درخواست پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دربار میں سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سنائیں، تو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ اور ان کے درباری، جن میں ان کی قوم کے علماء موجود تھے، سب زار و قطار رونے لگے۔ اسی طرح حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کے 70 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 40 افراد بھیجے۔ تو وہ افراد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت فرمائی، تو وہ بھی بہت روئے اور ایمان لائے۔
حضرت جعفر یہ حضرت علی کے بھائی ہیں. انہیں طیار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ موتا میں آپ شہید ہوئے تو شہادت سے پہلے ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے. تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بازوؤں کی جگہ پر پر عطا فرمائے اور شہادت کے بعد یہ ان پروں کی مدد سے اڑتے ہوئے جنت میں گئے. تو طیار کے معنی ہوتے ہیں بہت اڑنے والا. اس نسبت سے آپ کو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی تاثیر ہے کہ جب بندہ سنتا ہے تو اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید سن کر رونا چاہیے، اور رو نہ سکیں تو رونے جیسی شکل بنائیں، دل میں رقت پیدا کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یقولون ربنا آمنا، وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے حق پر ہونے کی گواہی دی. فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں حق کے گواہوں میں لکھ لے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل فرما. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گواہی دے تو ہم بھی ان کے ساتھ گواہی دیں. یہ بات انہیں انجیل سے معلوم ہو چکی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کل بروز قیامت یہ مقام حاصل ہوگا کہ یہ دیگر انبیاء کے لیے گواہی دیں گی، ان کے حق میں یہ امت گواہی دے گی. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھیجے گئے 40 یا 70 افراد آئے اور وہ مومن ہو گئے، جب واپس گئے یہودیوں نے ملامت کیا اور کہنے لگے کہ تم ایمان کیوں لے آئے، اپنا مذہب کیوں چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ جب حق واضح ہو گیا تو ہم کیوں ایمان نہ لاتے، کیونکہ یہ ایمان لانا تو دونوں جہاں میں کامیابی کا سبب ہے. ایسی حالت میں ایمان نہ لانا یہ بہت زیادہ مذمت کی بات ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم ایمان لانے پر ہماری مذمت کر رہے ہو، حالانکہ اگر ہم ایمان نہ لاتے تو ہم بڑے بدنصیب ہوتے کہ حق ہم پر واضح ہو گیا. وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر. وما جاءنا من الحق، اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آ گیا. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل فرمائے گا. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ، تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں جنتیں عطا فرمائیں. تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، اور یہ نیکوکاروں کا بدلہ ہے. جو سچے دل سے اخلاص کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور حق کا اقرار کرتے ہیں، یہ ان کا بدلہ ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلا دیں. اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں. سورۃ المائدہ کا 11واں رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے. خاص طور پر ہمیں قرآن پاک خوب پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب پر خاص کرم و فضل فرمائے. اللہ اللہ اللہ